الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، ناظرین کرام، اس وقت جب کہ عید کی آمد ہے اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ملک بھر میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ایسے میں مسلمان کے لیے ہر موقع پر شریعت کے احکامات کو جاننا اور شریعت کی دی ہوئی ہدایات اور اس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح سے مساجد کے اندر صرف 5 یا 10 افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور ظاہر ہے کہ 2-3 دنوں بعد عید ہونے والی ہے، اور ایسی توقع نہیں کی جا رہی ہے، نہیں کی جا سکتی کہ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی کھلے بند اجازت ہوگی، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی جو پابندیاں ہیں وہ بدستور جاری رہیں گی۔ تو ایسے میں ہمارے لیے عید کی نماز کا کیا حکم ہوگا، اور اگر ہم پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہندوستان کے جو مختلف دارالافتاء ہیں، جس میں معتبر اور مستند جیسے دارالعلوم دیوبند، امارت شرعیہ وغیرہ، ان دارالافتاؤں کی طرف سے ہدایات اور گائیڈ لائن آئی ہے، اس کی روشنی میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ جس طرح سے جو شرطیں نماز جمعہ کے لیے ہے، وہی شرطیں نماز عید کے لیے بھی ہیں، یعنی عید کی نماز کے لیے بھی وہی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے جو جمعہ کی نماز کے لیے ہے۔ اس سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے کسی نے جب سوال کیا کہ لاک ڈاؤن میں ہم لوگ عید کی نماز کس طرح سے اور کہاں پڑھیں گے، تو اس میں انہوں نے جو رہنمائی کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عید کی نماز اگر مسجد کے اندر 5-10 افراد سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو بقیہ لوگ یا تو اپنے گھروں کی بیٹھک میں یا کسی کھلی جگہ میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ عید کی نماز بلکہ شرعی مسئلے کے لحاظ سے جو اذن عام کی شرط ہے، یعنی کہ وہاں پر ہر کسی کو نماز پڑھنے آنے کی اجازت ہو، تو اس صورت میں دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ یا تو گھروں کی بیٹھک میں، یعنی جو باہر کا حصہ ہوتا ہے یا جو باہر کا کمرہ ہوتا ہے، اور اس کمرے میں ادا کر لی جائے اور اس کا دروازہ کھلا ہوا ہو، دروازے پر ہوں تو دروازہ تو یوں بھی کھلا رہتا ہے، تو وہاں پر عید کی نماز آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان کے اور بھی جو معتبر دارالافتاء ہے، جس میں ایک اہم ترین نام امارت شرعیہ کا ہے، امارت شرعیہ کی جانب سے جو اس سلسلے میں رہنمائی آئی ہے اور جو ہدایات جاری کی گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ عید کی نماز یا تو آپ مسجد میں پڑھیں اگر پڑھ سکتے ہوں، جتنے افراد کی اجازت دی جاتی ہے اتنے افراد مسجد کے اندر نماز پڑھ لیں، بقیہ افراد یا تو اپنے گھروں کی بیٹھک میں دروازے پر پڑھ لیں یا اپنے گھروں میں پڑھ لیں۔ ظاہر ہے کہ نماز عید جس طرح سے نماز جمعہ میں امام کے علاوہ 3 مقتدی ہو تو نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، تو عید کی نماز کے اندر بھی نماز کے امام کے علاوہ 3 مقتدی ہوں تو آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، ان دونوں فتووں کی روشنی میں یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ عید کی نماز آپ اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی معتبر اہل علم نے اپنے دارالافتاء سے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ آپ اپنے گھروں کے اندر بھی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نماز عید کی حیثیت کیا ہے؟ تو احناف کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے، یعنی فرض کے بعد جو مرتبہ ہوتا ہے وہ واجب کا ہوتا ہے، تو عند الاحناف نماز عید یہ واجب ہے، لہٰذا نماز عید کو بلا عذر ترک نہیں کرنا چاہیے، البتہ کوئی عذر ہو تو پھر شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات میں واضح کرتا چلوں کہ اگر کسی وجہ سے آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکا، چاہے شرائط جو نماز عید کے سلسلے میں ہے وہ مفقود ہوئی، نہیں پائی گئی، اس کی وجہ سے وہ عید کی نماز اگر نہیں پڑھ پایا، تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ چاشت کی نماز 4 رکعت پڑھ لے ایک ہی سلام کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کو عید کی نماز کا ثواب مل جائے گا۔ تو نماز عید کی حیثیت واجب ہونے کی ہے، اور اس کا طریقہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں کہ جب آدمی نماز عید کے لیے کھڑا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ نیت ہر نماز کے لیے ضروری ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے، یعنی اگر آپ مسجد اس لیے گئے ہیں، گھر کے باہری حصے میں اس لیے گئے ہیں تاکہ میں نماز عید پڑھوں گا،
تو آپ کو زبان سے الگ سے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم دلوں کے اطمینان کے لیے اگر کوئی دہرا لے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ بھی نہیں ہے۔ وہ مثلاً یہ کہہ لے کہ بھئی یا اللہ میں نماز عید واجب 2 رکعت کی نیت کرتا ہوں، آپ کے واسطے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اور امام کے پیچھے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، تو یہ اگر کہہ سکتا ہو تو کہہ لے، ورنہ اگر دل کے اندر ہے کہ نماز عید میں پڑھنے جا رہا ہوں اور واجب ہے یہ نماز، تو اس کو الگ سے پھر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں 2 رکعت نماز عید واجب کی نیت کرتا ہوں۔ تو اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے اور نہ کہہ پائیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی اور صحیح ہوگی۔ نماز عید کی نماز اور نماز سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کا طریقہ، کیونکہ اس میں 6 زائد تکبیر ہے اور اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ زائد تکبیر واجب ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے، جس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے، پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد عام نمازوں میں جو ثنا پڑھا جاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک یہ پڑھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کو اپنے کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، یعنی ثنا کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے دوسری مرتبہ اور چھوڑ دیں گے، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور اسی طرح سے پھر چوتھی مرتبہ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے۔ یعنی ایک تکبیر تو تکبیر تحریمہ ہوئی، اس میں آپ نے نیت باندھ لیا اور ثنا پڑھ لیا، اس کے بعد دوسری تکبیر میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، پھر تیسری تکبیر میں بھی آپ نے ہاتھ چھوڑ دیا، پھر چوتھی جو تکبیر ہوگی اس میں آپ کو ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر امام صاحب جو ہے حسب معمول نماز میں جو تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت ملائیں گے، اور پہلی رکعت جیسے عام نمازیں ادا کی جاتی ہے اس طرح سے ادا کی جائیں گی۔ آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی۔ دوسری رکعت کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہونے کے بعد جیسے عام نمازوں میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورت ملائی جاتی ہے وہ کوئی سورت ملائیں گے۔ سورت ملانے کے بعد دوسری رکعت میں امام صاحب ہاتھ کو اٹھائیں گے، اپنے کان کے لو تک اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، ایک مرتبہ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور وہ رکوع میں جانے والا اللہ اکبر ہوگا، اس مرتبہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بلکہ وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ 6 زائد تکبیر ہو گئی، 3 پہلے میں یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیر آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے اور تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لینا ہے، پہلی مرتبہ کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ تکبیر تحریمہ ہو گیا، اس کے بعد جو 1 2 3 ہوگی تو 2 مرتبہ میں چھوڑ دینا ہے ہاتھ اور تیسری مرتبہ میں باندھ لینا ہے۔ اسی طرح سے دوسری رکعت میں امام صاحب کے سورہ فاتحہ اور سورت مکمل کر لینے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑا جائے گا، اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے جو رکوع والا اللہ اکبر ہوتا ہے وہ کہتے ہوئے وہ رکوع میں چلے جائیں گے، اور بقیہ نماز اس طرح سے ادا کی جائے گی۔ تو یہ نماز کے عید کا طریقہ ہوا۔ امام صاحب جس طرح سے اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی سری آواز میں یعنی خاموشی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ آپ کو بھی اللہ اکبر ساتھ میں کہنا ہے۔ تو آپ کی یہ نماز عید ادا ہو گئی۔ اس کے بعد نماز عید کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہ فرق کیا ہے علماء کرام نے کہ جمعہ کی نماز میں خطبہ تو ضروری ہے، واجب ہے، لیکن عید کی نماز میں خطبہ واجب نہیں ہے بلکہ خطبہ سنت ہے۔ لہٰذا فقہا نے یہ وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی عید کی نماز پڑھے لیکن اگر خطبہ نہ پڑھے تو بھی اس کی نماز درست ہو گئی، لیکن ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر سنت کو آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لہٰذا وہ خطبہ آپ کو نماز عید کے بعد وہ خطبہ پڑھنا ہے۔ وہ خطبہ جیسا کہ جمعہ میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ آپ بیٹھتے ہیں بیٹھک میں، جو بیٹھنا مسنون ہے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، تو عید کی نماز میں بھی ویسے ہی ہوگا۔ البتہ عید کی نماز میں جو خطبہ پڑھا جائے گا اس کی حیثیت سنت ہونے کی ہوگی۔ عام لوگ بھی اگر اپنے گھروں میں نماز عید کی امامت کرتے ہیں تو اگر وہ طریقہ سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل اور یہ ناممکن بات نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا وہ ریہرسل کر لیں اور تھوڑا سا جو نماز عید کی ترکیب ہے اس کو غور سے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں تو انشاءاللہ غلطی سے وہ بھی محفوظ رہ سکیں گے۔ اور جہاں تک خطبے کا تعلق ہے تو خطبہ آپ نماز عید کا خطبہ، نماز جمعہ میں جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ خطبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز عید کا خطبہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جس میں تکبیر پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر
کہیں یا تو پورا اللہ اکبر بولیں یا صرف اللہ اکبر 9 مرتبہ بولیں، اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ اللہ اکبر بولیں، تو یہ مستحب ہے، واضح ہو کہ مستحب ہے، یعنی کر لیجئے تو بہتر ہے۔ اور اگر کوئی اس کا لحاظ نہ رکھے بلکہ عام خطبہ پڑھ لے، چاہے وہ دیکھ کر یا زبانی، تو بھی اس کے خطبے میں کوئی حرج نہیں واقع ہوگا، اور اس کا خطبہ بالکل درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا، سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی اس کا لحاظ رکھ لے تو ٹھیک ہے، نہ لحاظ رکھے تو بھی کوئی بات نہیں۔ عام لوگوں کے لیے حکم یہ ہے جن کو خطبہ یاد نہ ہو اور خطبہ کی کتاب بھی دستیاب نہ ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو سورۃ الفاتحہ یاد ہوتی ہے، اور خطبے کے سلسلے میں علماء نے وضاحت کی ہے، خاص طور سے حنفیہ کے نزدیک تو اللہ کی حمد و ثنا کافی ہوا کرتا ہے۔ تو اس میں پہلے خطبے میں اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ پڑھ لے اور دوسرے خطبے میں سورۃ الاخلاص پڑھ لے تو بھی اس کا خطبہ درست ہو جائے گا اور اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی خطبہ نہ بھی پڑھے، صرف نماز عید پڑھ لے، تو بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ خطبہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو نماز عید کے سلسلے میں یہ وضاحت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر غور سے اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مزید کوئی بات دریافت کرنا ہو تو مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، ائمہ اعظام سے آپ دریافت کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نماز روزوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔